بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، ذکر چل رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلائیں گے۔ اور ان احسانات میں سے ایک احسان جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور اس سب تذکرے کے بعد کل کے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ ساری نعمتیں احسانات یاد دلانے کے بعد اللہ رب العالمین کا اصل مقصد کیا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف۔ حواری کہتے ہیں مددگاروں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ حواری کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر اکثر عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہوا ہے وہاں ان کے حواریوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو حواری یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ ان آمنوا، ہم نے یہ وحی کی کہ ایمان لاؤ بھی مجھ پر و برسولی، اور میرے رسول پر۔ قالو، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، اور اللہ تو گواہ ہے، بأننا، یقیناً ہم مسلمون، فرما بردار ہیں۔ یہ وحی نبوت کی وحی نہیں ہے، اس وحی سے مراد الہام ہے۔ یہ الہام اللہ رب العالمین عام کسی انسان کو بھی کر دیتے ہیں، یہ الہام اللہ رب العالمین اپنی کسی اور مخلوق کو بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو بھی اللہ نے الہام کیا اور اسے وحی کہا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، جب اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو دریا میں بہا دو۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ نے نبوت کسی عورت کو نہیں دی، نبوت ہمیشہ مردوں کو ملی، لیکن اللہ نے وحی کہا۔ اسی طرح قرآن مجید میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو درختوں میں اور پہاڑوں میں گھر بنا۔ تو یہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کا مطلب ہے الہام، کہ اللہ نے اس کا سمجھنے کا جو سسٹم ہے اس کی طرف ایک آرڈر بھیجا
جس سے وہ سمجھ گئی کہ میں نے کیا کام کرنا ہے اور کس طرح شہد پروڈیوس کرنا ہے۔ جس طرح بچے کو وحی کے ذریعے اللہ بتاتے ہیں کہ اس نے ماں کے سینے سے کس طرح دودھ حاصل کرنا ہے، کس طرح اپنے خوراک اس نے لینی ہے، انسان تو اس کو سکھا ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے جو اس بچے کی طرف آتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بھی وحی الہام کے معنی میں ہے کہ اللہ نے ان حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم میرے پیغمبر اور مجھ پر ایمان لے آؤ، تو وہ ایمان لے آئے۔ اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے، کیا کر سکتا ہے ربک تیرا رب، ان ینزل علینا، یہ کہ اتارے ہم پر، مائدۃ من السماء، ایک دسترخوان آسمان سے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے اس سورت کا نام ہے مائدۃ من السماء۔ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں یہ حواریوں کا سوال ہے، کوئی شک کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ جس طرح یہودیوں نے اپنے پیغمبر سے سوال کیا تھا نا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ رب العالمین کو سامنے دیکھنا ہے۔ تو یہ تو خالصتاً اعتراض تھا۔ تو یہ حواریوں کا جو سوال تھا کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے، یہ اطمینان کے لیے تھا، شک شبے کے لیے نہیں تھا، نہ ہی یہ اس لیے تھا کہ ہم ایمان تب لائیں گے کہ اگر آسمان سے دسترخوان، ایمان وہ لا چکے، اور یہ دلی اطمینان کے لیے تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تو تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل ذرا مطمئن ہو جائے۔ بعض چیزیں بندے نے سنی ہوتی ہیں، بندے کا اس پہ یقین بھی ہوتا ہے، لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نا تب اس کو عین الیقین، علم یقینی کا فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے نا، اللہ نے ان کو وہاں پہ بتایا کہ آپ یہاں 40 دن کے لیے آئے ہو اس تورات کو لینے، پیچھے سامری جادوگر نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا ہے اور کچھ لوگ بچے ہیں، زیادہ گمراہ ہو گئے ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنی، کس سے سنی؟ اللہ سے سنی، کوئی شک شبہ ہے نہیں، غصہ نہیں آیا، سن لی خبر کہ چلو اطلاع مل گئی۔ جب آ کے دیکھا قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے تو تورات کی تختیاں ایک سائڈ پہ رکھیں اور اپنے بھائی کو جا کے پکڑ لیا کہ تجھے میں چھوڑ کے گیا تھا نگران بنا کے، کیوں نہیں ان کو سمجھایا؟ تو اس وقت وہ غصہ آ گیا ان کو، جب ان کو عین الیقین دیکھ کے۔ تو یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ اعتراض کی شکل نہیں تھی، یہ صرف عین الیقین اطمینان قلب کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا، اور نہ ہی یہاں پہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو آزمانا تھا کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی بندے کی دعا کے اندر اس قسم کا معنی پایا جائے کہ جس میں حکم چلانا مقصود ہو۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا، یا اللہ میرا کام ہونا ہی کا، تو دعا میں حکم چلانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، یہ سرکشی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے امید وابستہ کر کے رب سے مانگنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہنے لگے
کہ آپ کے رب ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم پر کوئی دسترخوان نازل کریں آسمان سے؟ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی انہوں نے مزید تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ کی نعمتیں خود بخود آئیں گی تمہارے لیے۔ قالوا نريد ان ناكل منها، وہ کہنے لگے کہ ہمارا مقصد اللہ کو آزمانا نہیں ہے، حکم چلانا نہیں ہے، شک شبہ بھی نہیں ہے۔ نرید، ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل اس پہ مطمئن ہو جائے۔ یہ بات آگے نا کہ دلوں کا اطمینان مقصود تھا، اور انہوں نے کہا اگر آسمان سے دسترخوان آئے گا تو کھانے کو بھی تو کوئی چنگی چیز ہی آئے گی نا بھائی۔ تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا کھانا کھائیں، آسمان سے دسترخوان اترے۔ مائدہ اصل میں ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جو کھانوں سے بھرا ہوا ہو، صرف دسترخوان نہیں کہ بندہ کپڑا بچھا دے تو تے شیخ ہوئے کوئی نہ۔ مائدہ وہ دسترخوان جو کھانوں سے لدا ہوا ہو، کھانوں سے بھرپور ہو، بھرپور کھانے اس کو لگے ہو۔ تو یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، کہ یقیناً آپ نے ہم سے جو کہا سچ کہا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهِ، اور ہم ہو جائیں اس پر مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہی دینے والے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے دسترخوان نازل کیا، ہم نے کھایا، بھائی تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی چسکے لگاؤ، آ جاؤ۔ تو کہنے لگے ہم گواہی بھی دیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کیے ہوئے وعدوں کی سچائی بھی لوگوں کے سامنے آئے، لوگ تاکہ اطمینان کر کے اس طرف آئیں، دین کی طرف آئیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، یہ بہت بڑا درس ہے اس آیت کے اندر، اگر کوئی بندہ عقیدے کو سمجھنا چاہے نا، بہت بڑا درس ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، یہ کلمہ جو اللہم ہے نا، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ، اللہم، ہا کے بعد آگے میم مشدد۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ میم یوں سمجھو کہ جیسے آپ نے اللہ کے سارے نام لے دیے، اللہ کے سارے نام ہی لے دیے۔ اللہم اتنا جامع کلمہ ہے۔ اللہم، اے اللہ، ربنا، ہمارے رب، یعنی اس کلمے کے اندر انتہائی عاجزی بھی ہے، اور یہ درس بھی دیا کہ ربنا، اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تھے تو پھر یہ تو خود بھی رب تھے، خود ہی دے دیتے کچھ نہ کچھ۔ وہ لوگ انہی سے مانگ لیتے کہ آپ ہمارے رب ہو، ہمارے اللہ ہو، ہمیں دے دو۔ حال یستطیع ربک، انہوں نے سوال میں کہا کیا آپ کا پالنے والا، آپ کا رب کہتے ہیں جو پالنے والا ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، جو اس نظام دنیا کو چلانے والا ہو، جو مالک ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، ہمارے رب، ہمارے پالنے والے، انزل علینا، اتار ہم پر مائدتن، دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ یہ دسترخوان، یہ یہاں بھی ایک چلو ایک علمی سی بات ہے، یہ جو لفظ آپ دیکھیں پڑھیں، خوان لکھا ہوا ہے، خا واو الف نون ہے، خوان۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب خا اور الف کے درمیان، خا اور الف کے درمیان واو آتا ہے نا، تو وہ واو سائلنٹ ہو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے پڑھا ہوگا لفظ نعت خوان، وہ خوان نہیں پڑھا جاتا، نعت خاں پڑھا جاتا ہے، نعت خاں۔ اسی طرح دسترخوان، یہ دسترخوان،
واو نہیں پڑھا جائے، خوان غلط ہے۔ اسی طرح خواجہ لفظ ہوتا ہے، وہ بھی خا کے بعد الف اور درمیان میں واو، وہ بھی واو سائلنٹ ہے۔ خواجہ غلط لفظ ہے، خواجہ لفظ صحیح ہے۔ اور اس قسم کے بڑے سارے الفاظ ہیں۔ تو جہاں پہ خا اور الف کے درمیان میں واو ہو، وہ واو اردو کے اندر سائلنٹ ہوتا ہے، وہ بولا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ وہ خا کے بعد الف پڑھا جاتا ہے، واو درمیان میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پوائنٹ یہ ہے، خاتون کی جمع کیا آتی ہے جی؟ خواتین۔ خا اور الف کے درمیان واو ہے نا، سائلنٹ نہیں ہے۔ خواتین کا واو سائلنٹ نہیں ہے۔ یہ لغت کے علماء کہتے ہیں بیبیاں بول دی یعنی انہاں دا واو بھی سائلنٹ نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو خا اور الف کے درمیان آنے والا واو سائلنٹ ملے گا اردو میں، لیکن بیویاں دا واو سائلنٹ نہیں ہے۔ خواتین وہ پڑھا جائے گا، وہ خواتین نہیں پڑھ سکتے، وہ غلط ہے، وہ واو بولا جائے گا کیونکہ وہ بولنے والیوں کا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دسترخوان یہ لفظ پڑھا جائے گا، خوان نہیں پڑھا جائے گا، غلط۔ اے ہمارے رب، اتار ہم پر ایک دسترخوان من السماء آسمان سے، تکون لنا عید لاولنا و آخرنا، جو ہو جائے ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، یعنی سارے ہم اس دن کو بطور عید بنا لیں گے۔ یہ اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے عید کا دن ہے، جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید یہ ہفتہ وار بھی ہوتی ہے اور سال بعد بھی ہوتی ہے۔ سال میں ہمیں 2 عیدیں اللہ نے دی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ہفتے بعد جو عید آتی ہے وہ جمعے کا دن ہے، جمعے کو بھی مسلمانوں کی عید کہا گیا۔ اور ایک روایت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بہتر قرار دیا۔ اسی طرح یہی جمعہ عیسائیوں پہ فرض، یہودیوں پہ پہلے فرض ہوا، انہوں نے جمعے کی بجائے ہفتے کو پسند کیا، تو ان کی ہفتہ وار جو عید ہے وہ ہفتے کے دن ہے۔ اللہ نے یہی جمعہ عیسائیوں پہ فرض کیا، انہوں نے بھی اس جمعے کو عبادت کرنی پسند نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنے لیے اتوار منتخب کر لیا کہ اتوار کو ہم عید مانتے ہیں، ہفتہ وار عید جو ہے وہ اتوار کو آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جمعے کا دن ہی دیا، اور ہم کو اللہ نے توفیق دی، مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی، آپ کی امت کے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، ہم نے جمعے کے دن کو ہی منتخب رکھا، اللہ کی پسند کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اس کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے جمعے کو ہی اللہ کی عبادت کے لیے پسند کیا۔ جمعے کو خاص عبادت ہوتی ہے نا، زور کے وقت خطبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ خاص عبادت۔ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے ہم امتوں میں آئے سب سے بعد میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے انتخاب کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ تو ان کی عید کا دن جو ہفتے کے بعد آتی تھی وہ اتوار تھا۔ تو عید کا لفظی معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کے آنا، ایک چیز چلی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ تو اتوار بار بار آتا ہے، جمعہ بار بار آتا ہے، ہفتہ بار بار آتا ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر ہر سال بار بار آتی ہے۔ تو یا اللہ وہ ہو جائے گی ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور ایک نشانی ہو جائے گی تیری طرف سے، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ دسترخوان کو اللہ نے نشانی کہا ہے، اور پچھلی آیات میں جہاں پہ اللہ نے احسان یاد دلائے ہیں وہاں پہ اللہ نے یہ بھی ایک احسان یاد دلایا تھا،
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے، تو ان نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی جس کو اللہ نے بطور احسان ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دسترخوان کی جو دعا تھی اس کے بارے میں فرمایا قال اللہ رب العالمین نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں اتارنے والا ہوں اسے تم پر، فمن یکفر بعد منکم، پس جو پھر ناشکری کرے گا تم میں سے اس کے بعد، فانی اعذبہ، پھر یقیناً میں اس کو عذاب دوں گا، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ نہیں میں نے عذاب دیا ہوگا یا نہیں عذاب دوں گا میں، احداً کسی ایک کو من العالمین جہان والوں سے۔ یعنی اگر دسترخوان مل گیا پھر اس کے بعد ناشکری کی تو پھر جتنا عذاب میں ان کو دوں گا نا اور میں کسی کو اتنا عذاب نہیں دوں گا۔ تو اس کے بارے میں واضح روایات بالکل نہیں ملتی کہ ان کو دسترخوان ملا تھا یا نہیں ملا تھا، نہ ہاں کی واضح روایات ہیں نہ کی واضح روایات ہیں، مفسرین کے اقوال ہی ہیں اور ان آیات سے استدلالات ہی ہیں۔ بعض نے کہا کہ اللہ نے اس نشانی کو اگر جتلایا ہے، اس کا احسان ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نشانی ملی بھی تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ شرط لگائی نا کہ اگر میں دسترخوان تو وہ تو میں اتارنے والا ہوں، لیکن اگر کسی نے ناشکری کی تو پھر عذاب بھی اتنا سخت ہوگا کہ جہان میں کسی اور کو اتنا عذاب بھی نہیں ملا ہوگا، تو یہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم کو ویسے یقین ہے تو ہم پہ راضی ہو۔ اور جو اقوال علماء نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ قول ہے جو سب سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دسترخوان آسمان سے اترا، وہ بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ اور مزید اس کے ساتھ کچھ چیزیں تھیں، وہ ان کے ساتھ آیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ اس میں سے کھا لو، خیانت بھی نہیں کرنی اور ذخیرہ بھی نہیں کرنا، یہ نہیں کہ جتنا کھا لیا باقی اٹھا کے سنبھال لو، ایسا نہیں کرنا۔ تو انہوں نے خیانت بھی کی اور اس کو ذخیرہ بھی کیا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا بھی ثابت نہیں ہے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کی طرف یہ نسبت ہے، تو ان سے بھی اس قول کا ثبوت نہیں ہے، یہ روایت زیادہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر دسترخوان اترا ہے یا نہیں اترا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے اگر ان کی طرف اتارا ہے اور انہوں نے ناشکری کی تو یقیناً سزا کے حقدار ٹھہرے، اور اگر اللہ کی طرف سے اترا ہے اور انہوں نے کھا کے شکر ادا کیا ہے تو یہ ان کے لیے یقیناً خیر کا باعث رہا ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العالمین جو چاہیں اپنی نشانیاں وہ عطا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور بندوں کا امتحان کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی بلکہ وضاحت ہے، پچھلے درس میں جو آخری پچھلے ہفتے میں درس ہوا تھا بدھ کے دن، تو صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔